نوجوانوں کے اوپر رقابت کس کو کہتے ہیں؟ رقابت کہتے ہیں نگرانی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ نگرانی کو۔ اگر توحید کی دولت آپ نے اس کو دے دی ہے تو اللہ رب العالمین کی رقابت کو وہ محسوس کرے گا، نگرانی کو۔ لیکن اگر وہ دولت آپ نے نہیں دی ہے تو آج نوجوانوں میں بے راہ روی کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ موبائل کا فتنہ ہے۔ سب سے بڑا سبب، خرید کر کے آپ نے موبائل دے دیا، اب اس کے بعد انٹرنیٹ کی ایک الگ دنیا ہے۔ وہ بند دروازے کے اندر کس دنیا میں جا رہا ہے، اس کا استعمال کیسا کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اگر شریعت کی رقابت ہے اس کے نگاہ میں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی، پہاڑ کے کسی چٹان کے نیچے ہوگی، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، یاتی بها اللہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو لے کر کے تمہارے سامنے حاضر کر دے گا۔ یہ رقابت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے سامنے آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ پہاڑ کے برابر نیکی، تہامہ پہاڑ ہے، وہ پہاڑ کے برابر نیکی ہوگی، ان کے پاس لایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین ان کے نیکیوں کو کیا کرے گا؟ ہباء منثورا، خش و خاشاک کی طرح اڑا دے گا، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین اس طرح سے اڑا دے گا؟ کہ قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، یہ وہ لوگ ہوں گے جب یہ لوگ تنہائی اختیار کرتے ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ان کے اوپر حرام کیا ہے ان چیزوں کے پردے کو یہ پھاڑ دیا کرتے ہوں گے، حرام کاری کے اندر مبتلا ہوتے ہوں گے تنہائی میں۔ لہذا اس جرم کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان کے نیکیوں کو بھی ناقابل قبول کر دے گا۔ یہ رقابت ہے۔